अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिया टीवी HD का फेसबुक लाइव पेज। प्रोग्राम अदब रंग में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ कमर। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मलिक मुदस्सिर शबीर दत्त की मुरतबा किताब एहसास ज़िंदगी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर मार गुलाम अब्बास मुराद साहब। तो इंशाअल्लाह इनसे इस किताब के हवाले से गपशप करेंगे, इस किताब के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में ऐसी कौन सी बात है या इन मज़ामीन में कौन सी ऐसी बात है कि एक इस किताब यकजा करने की शाये करने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि ये एक मुरतबा किताब है। प्रोफेसर मार अख्तर वहाब साहब के मज़ामीन हैं जिन्हें मलिक मुदस्सिर शबीर दत्त ने अपना तरतीब और तदवीन किया है इनको। और इस हवाले से हमारे आज के जो काबिल दोस्त हैं इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, सवालात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी लतीफ़ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मौका दिया। बेहद शुक्रिया। जी धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे कि इस किताब के हवाले से ये है कि एहसास ज़िंदगी मलिक मुदस्सिर शबीर दत्त की मुरतबा किताब है। जी तो आप मुरतब का जो मकाम व मर्तबा है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और मुरतब किसे कहते हैं? जी देखिए, मुरतब तो ज़ाहिर है कि तरतीब देने वाले को जी कहा जाता है। जी और मुरतब की जिम्मेदारियां तो बहुत बड़ी हैं जी कि मुसन्निफ़ ने जो लिखा है, जिस वक्त लिखा है, उससे बाज़ चीज़ें जो हैं वो उस हालत में नहीं मिलती सही जिस हालत में मुसन्निफ़ ने लिखी होती है। सही। मसलन वक्त ने, ज़माने ने, गर्दिश हालात ने बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे दाएं बाएं कर दिया। जी सर। फिर ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना जिन हालात में लिखी जाती हैं बाद में वो हालात ही नहीं रहते। सही तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका ना वक्त गुजर जाए तो फिर वो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं रहती। सही। मुरतब जब किसी मुसन्निफ़ की तख्लीक़ात या मुसन्निफ़ के जो मज़ामीन हैं या आर्टिकल्स हैं जी उनको जब इकट्ठा करता है तो वो बहुत मुश्किल सफ़र की तरफ चल पड़ता सही। है। मसलन मुश्किल इसलिए है कि उसे ये तयन करना कि मैं इन मज़ामीन को लिखूं, इन्हें शामिल करूं ना करूं, जी अब वक्त में या अब के दौर में इनकी ज़रूरत है या नहीं है। या नहीं है। सही। मसलन उस ज़माने में जैसे मैं पहले गुज़ार कर चुका हूँ कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जी लेकिन फिर वक्त जो है वो पलटा खा जाता है और वो चीज़ें बेमानी होकर रह जाती हैं। सही। तो मुरतब अगर बेमानी चीज़ों को दोबारा से तरतीब दे देता है तो एक तरफ से ये तो बिल्कुल ही वक्त का उसका ज़िया है। वक्त का ज़िया है, उसका सही। अपना ज़िया भी है। जी फिर एक मुसन्निफ़ का ना एक तारुफ होता है, जी समाज में एक तारुफ होता है, लोग सही। उसे जानते होते हैं। मुरतब की जिम्मेदारी में या मुरतब के सामने या मुरतब के लिए वो जो मुसन्निफ़ की शख्सियत है जी वो भी मौजूद होती है। और उस शख्सियत को अब अगर उसने मुरतब ने उस शख्सियत को तकदीस के दर्जे तक पहुंचा दिया, जी उस शख्सियत के भारी भरकम तारुफ तले वो दब गया, जी तो फिर तो जाहिर है कि वो तरतीब देते हुए भी या उस पर कुछ लिखते हुए भी, राय देते हुए भी यकीनन वो एक तरफ या किसी एक साइड पे झुकाव का हामिल, सही। मतलब किसी एक खास नुक्ता नजर तकल्लुफ़ात का शिकार हो तकल्लुफ़ शिकार जाए। हो जाएगा। अगर तो वो इन सारी चीज़ों से मावरा होकर जी ये देखता है कि मैंने जो चीज़ें मुरतब की हैं वो इस वक्त भी ज़रूरत है, सही। और फिर तरतीब देते हुए उसके सामने जो मातन जो टेक्स्ट आया है जी उस टेक्स्ट को ओरिजिनल हालत में क़ारीन तक पहुंचाना, जी ये उसकी अवलिन जिम्मेदारी है सही। कि टेक्स्ट को उस ओरिजिनल सूरत में दस्तयाब या दरियाफ्त किया जाए जिस जी जो मुसन्निफ़ ने लिखा था। सही। मसलन मुसन्निफ़ ने लिखा और वो फिर किसी अखबार को भेज दिया, उस अखबार वाले ने उसमें गलती कर दी, जी टाइपिंग की गलती हो गई, जी उसने दानिस्ता गलती कर दी, उस अखबार वाले ने ये समझा या रिसाले वाले ने ये जी समझा कि भाई ये लाइन तो नहीं होनी चाहिए थी, सही। उसने उसे हज़फ कर दिया या उसमें तब्दीली कर दी। जी अब अगर मुरतब उसे उठाकर एज इट इज छाप देता है तो ये कोई काम नहीं है। सही। असल बात तो ये है कि मुरतब उस असल जो माखज है ना उस तक रसाई हासिल सही। करे
کہ مصنف نے لکھا کیا تھا، مصنف کا مقصد کیا تھا، جی تو پھر وہ اگر ترتیب دیتا ہے تو یقیناً یہ مشکل کام ہے کہ کئی دہائیوں پر محیط کسی مصنف کا سفر نامہ ہو، مصنف کی زندگی ہو، اس کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین ہوں، ان جی سب کو یکجا کیا جائے، پھر ان سب کو یکجا کرنے کے بعد ان میں سے انتخاب کیا جائے۔ انتخاب کیا جائے، صحیح، اصل کام تو انتخاب کرنا بھی ہے، جی تو یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، صحیح اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مرتب کی جو شخصیت ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جی جی بالکل۔ کہ اس کا سماج میں تعارف کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ تو میں پہلا سوال ہی احساس زندگی کے مرتب کی شخصیت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کی شخصیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ذاتی طور پر ظاہر ہے کہ میں جو انہیں جانتا ہوں یا جس طرح سے میرا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو میں تو انہیں انتہائی مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا انسان پایا ہے۔ جی جہاں بھی ملے ہیں ہنستے مسکراتے ہوئے ملے ہیں، لیکن یہ تو ان کا ہے شخصی تعارف۔ جی جس تعارف کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ تعارف ان کا ہے کتاب کے حوالے جی سے۔ کتاب کے حوالے سے، اور ذاتی ان کے جو بھی خوبیاں ہیں، اگر کسی شخص میں بہت زیادہ خوبیاں ہیں اور وہ ملنسار بھی ہے، جی ہنس مکھ بھی ہے، دکھ درد میں بھی شامل ہونے والا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب میں بھی ویسا ہی کام کرے گا۔ صحیح ہم اپنی زندگی کے بہت سارے چہرے رکھتے ہیں، صحیح تو اصل جس پر ہم آج گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی ذاتی جو زندگی ہے، جو بہت خوبصورت ہے، ملنسار بھی ہیں، استاد جی بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم نے تو آج ان کا یہ تعارف ڈسکس کرنا ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دیتے ہوئے جی انہوں نے کس طرح سے کام کیا۔ صحیح تو جب میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں، اس کتاب کے مختلف حصے دیکھتا ہوں، جی ان کا انتخاب دیکھتا ہوں، جی پھر ان کی پریزنٹیشن دیکھتا ہوں، پیشکش دیکھتا ہوں، تو یقیناً شاندار ہے، بہت صحیح اچھی ہے۔ انہوں نے مارک الوہاب صاحب کا جو علمی خزانہ ہے اسے جی کھنگالا ہے، جی اور پھر جو بھی مضمون لکھا ہے اس کا ساتھ ریفرنس حوالہ بھی دیا ہے صحیح کہ جی اگر کوئی اس مضمون کا اوریجنل ماخذ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دستیاب ہے، صحیح تو فلاں فلاں جگہ پر دستیاب ہے۔ صحیح تو یہ ایک اچھا کام ہے، یعنی یہاں بھی ان کا جو تعارف سامنے آتا ہے بطور مرتب، وہ اچھا تعارف ہے، اس تعارف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صحیح، یعنی محققانہ اور صاف ہیں اس ہاں، میں۔ کوشش کی جی گئی ہے کہ بڑی حد تک اس کتاب کو جو ہے نبھایا گیا۔ صحیح جی اچھا سر، جیسا کہ آپ ہی کی جو پہلی گفتگو تھی، جی اسی میں ایک سوال آپ نے ایک اور سوال کو جنم دیا ہے۔ جی آپ نے کہا ہے کہ جس طرح سے مرتب کی شخصیت اس پہ میٹر کرتی ہے، اسی طرح سے مصنف کی شخصیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ جی جی تو پروفیسر مارک وہاب صاحب آپ کے استاد محترم ہیں، جی تو آپ ان کی علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مارک وہاب صاحب، میں اس دن جب تقریباً رونمائی ہو رہی تھی، جی اس دن بھی میں نے یہ بات آپ کی گفتگو کی تھی کہ اختر وہاب صاحب سے میرا دو طرح سے تھا۔ جی ایک تعلق تو میں باقاعدہ ان کا کلاس اسٹوڈنٹ ہوں، صحیح اس لحاظ سے بھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے یا میری یہ خوش بختی ہے جی کہ میں نے جو تنقید کے، وہ ہمیں تنقید پڑھا ہے، تنقید کے جو دو چار لفظ سیکھے ہیں وہ ان کے لیکچر سن کر سیکھے ہیں، یہیں سے اشتیاق پیدا ہوا۔ صحیح جس انداز میں وہ پڑھاتے تھے، جس طرح پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ صحیح تو ایک تو یہ تعلق ہے، دوسرا تعلق ان سے ہے برادری کا، جی کہ وہ میرے برادری کے بڑے بزرگ ہیں، ہم سب انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صحیح تو یہ اچھا، پھر کالج کے وہ پرنسپل بھی رہے ہیں، صحیح اچھا لیا شہر میں بھی ان کی خاص علمی اور ادبی پہچان ہے۔ صحیح تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ان کا خاکہ یا جو اسکیچ لوگوں کے درمیان ہے، شہر بھر میں ہے، جی اور جس طرح سے کالج کے طلباء جو ہیں انہیں بہت شفیق مہربان استاد پاتے ہیں، جی تو کیا ہمیں وہ اپنی تحریر میں بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں؟ صحیح یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ہم گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی تحریر پر، جی ان کی پرسنالٹی پر نہیں، جی تو جب ہم ان کی تحریر دیکھتے ہیں تو جو خاکہ شہر بھر میں ان کا بنا ہوا ہے، جو جی امیج ان کا پورے شہر میں بنا ہوا ہے صحیح کہ مارک اختر وہاب صاحب جو ہیں وہ علم کا ہی نام ہے، جی وہ ایسا خزانہ ہے جن کے پاس علم نہیں لیتا، تو ایسا ہی ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے نہ کسی گوشے پر گفتگو کر لیجئے، بس صحیح وہ گفتگو تشنا نہیں رہے گی، صحیح وہ سیر حاصل گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ صحیح
پھر خاص جو ان کا میدان ہے تاریخ، ہسٹری پر گفتگو کیجیے تو بس کرتے جائیے، صحیح وہ آپ سنتے جائیں گے، وہ بولتے رہیں گے۔ صحیح تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو گفتگو کا کرینہ سلیقہ جانتے ہیں، صحیح دوسرا پھر ساری کی ساری گفتگو زبانی کلامی یا ہوائی نہیں ہوتی، صحیح اس میں کتابیں ہیں، ریفرنسز ہیں، نام ہیں، تاریخ ہے، تو تاریخ جو ہے نا وہ صرف دلچسپی کی حد تک نہیں ہے، صحیح وہ لوگ تاریخ حوالوں کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح لکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہر مصنف جو ہے وہ اپنی لکھی تحریر کا جواب دہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اس ہے۔ میں لکھتے ہوئے لوگ جو ہے نا، یا میں بھی اور بھی شاید مجھے یہ کہیں کہیں محسوس ہوا ہے کہ وہ مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، اور ہوتا بھی ہے آدمی، ظاہر ہے کہ جب آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے آپ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کو پاکستان کا تو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم لکھتے ہوئے کتنا محتاط انداز اپناتے ہیں، کس جی طرح سے سوچ سوچ کر لکھنا پڑتا ہے صحیح کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں صحیح یہ نہ ہو جائے، کہیں کہیں وہ وہ نہ نہ ہو ہو جائے۔ پھر زبان، لینگویج کوئی بھی ہو، صحیح اس لینگویج میں آپ جو گفتگو کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تحریر، تو اس کے ایک معنی تو ہوتے نہیں، اس کی ایک پرت تو ہوتی نہیں۔ صحیح لکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مصنف کے ذہن میں کچھ اور ہو، پڑھنے والا اس سے کوئی اور مطلب نکال لے، صحیح یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھنی پڑتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مار اختر وہاب صاحب نے اپنا یہ امیج جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، کہ جیسا امیج ان کے ساتھ ہے کہ وہ علمی شخصیت ہیں، تاریخ پر وہ بڑا مطالعہ رکھتے ہیں، پھر مہربان بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ دوسروں کے لیے علم کے دروازے مطلب کھولے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی تحریر میں جب ہمارا ان سے تعارف ہوتا ہے جی تو وہ ویسے ہی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ملک مدثر شبیر نے آپ صاحب کے کن مضامین کو ترجیح دی ہے، اور ان کو کس حساب سے انہوں نے پیش کیا ہے، ان کے کیا کوئی اپنا عنوانات کیا ہیں، یعنی کوئی ایک خاص ترتیب تو بنائی ہوگی اپنا اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے، جی جی تو بالکل۔ وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ کتنے ابواب قائم کیے ہیں اور کس طرح سے کیے ہیں، تاکہ ان کا کام بھی ہمارے سامنے آئے اور جی ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ اس کتاب میں کیا کچھ شامل ہے۔ جی جی بالکل، جی ایسا ہے کہ پہلے بھی گفتگو ہم نے شروع میں یہی کی کہ مرتب کی اپنی جو شخصیت ہے، پھر جی اس کی جو پسند ہے، اس کا اظہار بھی جی ملتا ہے۔ صحیح تو یہاں بھی مدثر شبیر دھت کی جو پسند ہے یا ان کی جو ترتیب اور تنظیم ہے، جی اس کا بڑا بخوبی اظہار صحیح کہ انہوں نے اس کتاب کو نا جی الگ الگ، بجائے اس کے کہ ہر طرح کے مضامین وہ ایک ساتھ ایک مرتب ساتھ کر اکٹھے دیتے۔ کر دیتے، صحیح یا تاریخ وار مرتب کر دیتے کہ صحیح فلاں مضمون فلاں سن میں چھپا تھا اور اس کے جی بعد فلاں فلاں سن میں چھپا، صحیح تو زمانی ترتیب رکھنے کی بجائے جی اگر وہ زمانی ترتیب رکھتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر قسمی مضامین نا ایک کھچڑی کی صورت بن جائے۔ صحیح یہاں پھر انہوں نے جو ان کا ذوق ہے جی ترتیب دینے کا، جی اس کا اظہار ملتا ہے کہ انہوں نے نا موضوعاتی ترتیب یہاں رکھی، صحیح موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، جی جس میں پہلا جو حصہ بنایا گیا ہے وہ نفسیاتی اور موٹیویشنل موضوعات ہیں، صحیح اور یہ چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، اور ان مضامین میں اختر وہاب صاحب نے نئی نسل کو، بالخصوص میں یہ کہوں جی کہ نئے تجربات سے اور خوبصورت احساسات سے جی بھرپور، یا احساس بھرپور احساسات سے ہم بنا جی کوشش کی ہے۔ پھر اسی طرح سے پھر اس کے بعد حصہ آتا ہے تاریخی اور تہذیبی مضامین۔ جی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں لیا کی تاریخ ہے، تاریخ لیا ہے عہد سلاطین تک، جی پھر 20ویں صدی ہے، پھر اسی طرح برصغیر میں مسلم جو حکومت ہے اس کا زوال ہے، جی اور یہ سلسلہ امیران بہاولپور اور پھر ملتان کا تاریخی اور لسانی پس منظر۔ جی اس کے بعد پھر تنقیدی مضامین کا حصہ بنایا گیا، اس کا آغاز محمد حسن عسکری کے نام سے ہوا ہے، جی اور یہ ریاض راہی ایک تحقیق پارہ جو ہے وہاں تک تنقیدی مضامین اکٹھے جی کیے گئے۔ پھر شخصیات پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں 3 بڑی شخصیات، جی مار عبدالحق صاحب کا ہے، جی مشتاق احمد یوسفی کا ہے، زبیر شفیق مولوی کے ساتھ جو یہاں ہیں۔ جی پھر سفر نامے ہیں، اور پھر متفرقات میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شامل
کی گئی ہیں. صحیح تو اس طرح سے اس کتاب کو موضوعاتی ترتیب کے ساتھ تو صحیح مختلف اوقات میں چھپنے والے مضامین کو موضوعات کے حساب سے ترتیب دیا گیا. صحیح. آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ نے اپنے مطالعے کے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے پہلا پورشن نفسیاتی و موٹیویشنل مضامین، تو اس پر تھوڑا سا ہمیں مزید وضاحت کر دیں کہ اس میں کیا کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے آج کے نوجوان کو جی بالخصوص ضرور پڑھنی چاہیے. جی اور اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ یہ کتاب اختر وہاب صاحب نے لکھی ہے، صحیح اور اس لیے بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ اسے ملک مدثر شبیر ٹھاٹ نے ترتیب دیا ہے، صحیح بلکہ اس لیے پڑھنی چاہیے کہ یہ کتاب نہ بہت ساری غلطیوں کو، بہت سارے مغالطوں کو جی جو ہے وہ صحیح سمت میں لانے کی کوشش کرتی ہے. جی اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ باتدریج ہوتا ہے. جی کسی بچے کو ایک دم سے نہ آپ ایسی باتیں سمجھا دیں کہ وہ خاص الخاص پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہوں یا جی اعلیٰ فلسفیانہ مباحث ہوں، تو وہ تو یہ نہیں سمجھے گا. صحیح ہمارے صوفیاء بھی عموماً یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ خاص کی بات خاص کے ساتھ جی اور عام کی بات عام عام کے کے ساتھ کی جائے. جی تو اختر وہاب صاحب نے جو عام کی بات تھی نا کہ نئے ذہن کو کیسے اپیل کرنا ہے، نئے جی ذہن کو کیسے مخاطب کرنا صحیح ہے، تو نئے ذہن کو مخاطب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صحیح یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے جو خاص گفتگو ہوتی ہے جو نجی محفلوں میں ہم کرتے ہیں یا آپ سب ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک باتدریج ارتقائی مطالعہ جو ہے اس کے بعد صحیح ہم وہاں پہنچتے ہیں اور اس گفتگو کو ہم سن بھی لیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. بچے تو اس طرح سے نہیں کرتے، صحیح یا نیا جو قاری ہے نا وہ تو اس طرح کی گفتگو کو برداشت نہیں کرتا. تو اختر صحیح وہاب صاحب نے ان مضامین میں خاص کر جو نفسیاتی اور موٹیویشنل مضامین کا حصہ ہے، جی اس میں نئے پڑھنے والے ذہن جو ہے ان کو مخاطب کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی فکری جو سطح ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے یہ مضامین لکھے. صحیح مثلاً یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک مضمون میرے سامنے ہے پاکستانی معاشرے کا خواب. جی اچھا، ہم سارے کے سارے ظاہر ہے کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور جی پاکستان ہی ہماری زندگی ہے، پاکستان ہی ہمارا جینا مرنا ہے، جی پاکستان ہی ہماری شناخت ہے. تو پاکستانی معاشرے کا خواب بھی تو ہم دیکھتے ہیں صحیح کہ ہم معاشرہ بنائیں، پاکستانی معاشرہ ہو، کیسا معاشرہ ہو، اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جی پھر پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک ہماری جو ڈائریکشن ہے جی وہ کیا ہے، صحیح تو اس ڈائریکشن کے ساتھ چلتے ہوئے ہم کون سا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. صحیح تو جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو معاشرے میں ہمیں جو سمت نظر آتی ہے جی یا لوگوں کا جو آپ کہہ لیجئے کہ مزاج بن گیا ہے جی کہ ہم معاشرہ کیسا تشکیل دیں، صحیح تو بہت سارے لوگ عموماً لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ معاشرہ ایسا ہم تشکیل دیں جیسا ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، یعنی ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق معاشرے کو ترتیب دینا ترتیب چاہتا ہے. دینا چاہتے ہیں. صحیح اچھا، چونکہ ہمارا جو سماج ہے یہ مختلف پرتوں میں جی لپٹا ہوا ہے یا مختلف خانوں میں تقسیم ہے جی یا مختلف دائروں میں بٹا ہوا ہے. صحیح تو جہاں مختلف دائرے ہوں، جہاں مختلف پرتیں ہوں، جہاں مختلف شناختیں ہوں، جی کہیں پر مذہبی شناخت ہو، کہیں پر قومی شناخت ہو، کہیں پر لسانی شناخت ہو، کہیں جی پر علاقائی شناخت ہو، صحیح تو اتنی ساری شناختوں کے حامل معاشرے میں ایک فرد کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے ایک معاشرے کو کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے. صحیح تو اختر وہاب صاحب جو ہیں وہ بڑا خوبصورت ان کا حل پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جو اصل بات ہے یا ہمیں جو معاشرہ ترتیب دینا ہے جی وہ یہ نہیں دینا کہ ہمیں وہ معاشرہ ترتیب دینا چاہیے جو ہمیں نظر آتا ہے، جی بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا معاشرہ ترتیب دینا ہے یا معاشرے کو ترتیب دیتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے جی کہ کیا پوری دنیا کو کسی ایک مذہب، ایک مسلک، ایک زبان، ایک کلچر کے ساتھ ہم ڈھال سکتے ہیں یا ایک کلچر میں ڈھال سکتے ہیں. صحیح تو وہ بڑی خوبصورتی سے یہ بات نئی نسل کو یا نئے ذہن کو جو ابھی پڑھنے کی طرف راغب ہوا ہے جی یا پڑھنا چاہتا ہے اسے وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ایک آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھیں اور جی پھر اسی ایک آنکھ سے ہی
ہم پوری دنیا کو بنانے کی کوشش کریں. صحیح. وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نا چھوٹی بڑی جو لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں چھوٹی بڑی شناختیں ہیں چھوٹے بڑے جو ہمارے لسانی معاشی معاشرتی جھگڑے ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ایک معاشرہ ترتیب دیتا ہے صحیح. کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر کسی کو ایک ہی دائرے میں کھینچ لیں جی. اور اس کی شناخت مٹا دیں. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی شناخت مٹائیں گے جی. تو یقیناً وہ احتجاج تو کرے گا. صحیح. تو معاشرے کا خواب تو رہ جائے گا. صحیح. تو معاشرہ بنانے کے لیے جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھتے ہوئے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ رنگ گلدستے جیسے ہیں. بالکل. جس طرح پھول مختلف رنگوں کے پھول ایک گلدستے میں سجے ہوتے ہیں اور گلدستہ اچھا لگتا ہے تو بالکل اسی طرح معاشرے کو بھی ڈیفینیٹ اچھا لگتا ہے. بس قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. جی ہمارے کچھ ناظرین ہیں نگران تھل پیج سے ہمیں ایک میسج ملا ہے. جی. مدثر شبیر صاحب علم اور ادب دوست شخصیت ہیں. سلمان خان ایڈوکیٹ سلام دے رہے ہیں. جی آپ کو بھی وعلیکم السلام. میرا بھی انہیں بہت سلام. وعلیکم السلام. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب ہمارے ریگولر ناظرین ہیں ہمارے ہر پروگرام کو سنتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. جی. جرنلسٹ گروپ سے ہے جی اچھی گفتگو. منیر احمد کھوکھر ان کا کمنٹ آیا ہوا ہے بہت خوب. میں منیر بھائی کو خود کہنا چاہوں گا کہ بہت خوب آپ ہمارا تمام پروگرامز کو سنتے بھی ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. رانا سلطان محمود اختر صاحب جی. کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام خوبصورت گفتگو. بہت شکریہ استاد محترم. سلامت رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے لیا ٹی وی پر وہ بھی ایک پروگرام کرتے ہیں خوبصورت. جی. اچھا سر بات ہو رہی تھی جی. پاکستانی معاشرے کے خواب کی. جی. جی. بات ہو رہی تھی احساس زندگی احساس زندگی کے جو موٹیویشنل مضامین ہیں ان کی. جی. جی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں ہیں جو تحریریں ہیں ان کا معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے کچھ فرق بھی پڑتا ہے پڑھنے والے پر؟ ان کی کوئی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مار صاحب نے اس میں ایک حل پیش کیا ہے کہ جو چھوٹی شناختیں ہیں چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے ان کے گرد ایک بڑا دائرہ بنا کر ایک خوبصورت معاشرے کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ذہن کو اپیل کرنے والی بات تھی. اسی طرح سے آپ ان مضامین کی جو افادیت ہے وہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اس میں کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو قاری کو متاثر کرتے ہیں. جی یہ تو پڑھنے والے کی جو دلچسپی ہے جی. یا پڑھنے والے کا جو نقطہ نظر ہے جی. کہ وہ کتنی دلچسپی کے ساتھ کتاب پڑھ رہا ہے. جی. کتاب کے اثرات تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کتاب چھپی ہے جی. تو اگلے ہی لمحے یا اگلے ہی دن یا جی. اگلے ہی سال جی. تو پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے گا. صحیح. معاشرے جو ہیں وہ ایک آدھ کتاب سے نہ بنتے ہیں نہ بگڑتے ہیں. نہ ایک آدھ دن میں بنتے ہیں نہ ایک آدھ دن میں بگڑتے ہیں. صحیح. معاشرے بنتے بنتے بھی سالہ سال کا عمل ہوتا ہے اور معاشرے بگڑتے بھی سالہ سال لگ جاتے ہیں. جی. تو ہم جو آپ علمی طور پر اگر دیکھیں یا کتاب دوستی کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بالکل بھی نا ایک ایسے عہد میں موجود ہیں جی. جہاں پر کتاب بے معنی شے ہے. جی. اور کتاب دوستی جو ہے وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے. بک ریڈر جو ہے ہمارے پاس بالکل ختم. جی. ہماری نوجوان نسل بھی بک ریڈنگ سے بہت دور چلی گئی ہے. جی. اس کے سامنے سوشل میڈیا ہے وہ اب جو کچھ بھی اچھا برا لرن کر رہی ہے جی. وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی کر رہی ہے. صحیح. تو اس طرح سے ہم یہ طے تو نہیں کر سکتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. صحیح. یہ ہم بالکل بھی قابل وقت کہنا ہوگا کہ اس کے اثرات بہت اچھے ہوں گے یا یہ بالکل بھی سماج کو بدل کر رکھ دے گی. جی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یا اس جیسی جو کتابیں جی. یا جو بھی کتاب دوست آتی ہے جی. جس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہے جس کا تعلق کتاب سے جی. تو اس کا لکھی ہوئی تحریر کا نا اثر تو ضرور ہوتا ہے. صحیح. مثلاً ایک نے پڑھا ایک نے سمجھا ایک نے گفتگو کی ایک نے اس گفتگو کو سنا. جی. پھر کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تو وہ بات جو
اس نے سنی ہے یا کہیں سے پڑھی ہے وہ سفر تو کرتی ہے، صحیح وہ کسی اور کو سنائے گا اور کسی کو سنائے گا، اس طرح سے بات تو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ صحیح تو ایک کتاب کا بھی بنیادی طور پر یہی کام ہوتا ہے کہ وہ صحیح میسج جو ہے وہ کوئی پبلکلی کہیں گے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک نہیں پہنچتا، جی بالکل ہے لیکن جس ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے جو پڑھتا ہے اس سے پھر آگے کوئی اور پڑھتا ہے سنتا ہے، یوں چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے تو اس کتاب نے بھی ایسا ہی کام جی کیا۔ تو یہ کتاب بھی چھپی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب لیا کا ایک حوالہ ہے۔ جی تو لیا کے آنے والی نسلیں جب کبھی بیٹھیں گی، لیا پر گفتگو ہوگی، جی تو اس کتاب پر بھی گفتگو سامنے آئے گی کہ یہ صحیح کتاب تھی اور اس کتاب کو فلاں نے ترتیب دیا تھا، ہمارے جو مضامین ہیں جی ان میں کیا بات تھی، تو یہ زیر بحث تو رہے گی۔ صحیح پھر اس کے اثرات تو یقیناً بنیں گے جی کہ جو ذہن اسے پڑھے گا اگر وہ سوچتے ہوئے پڑھتا ہے جی تو پھر یقیناً اس پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، پازیٹیو ہی ہوں گے۔ صحیح جی اچھا ماں صاحب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کتاب دوستی اور کتاب بینی جی یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، جی جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سے ہم اس سلسلے کو جوڑ سکتے ہیں کہ لوگ کتاب کی طرف راغب ہوں، کتاب کو پڑھیں، کتاب خریدیں، مطالعے کا شوق پیدا ہو، یہ کس طرح سے ممکن ہے یا یہ بس کتابوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں تو میں جو بات سمجھتا جی ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، جی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اس سے، جی وہ یہ ہے کہ جو چیزیں نا گزر جاتی ہیں وہ پھر واپس نہیں، صحیح یعنی تاریخ کا ایک عمل ایک وقت میں جو کچھ ہوا ہے وہ گزر گیا تو واپس نہیں آتا۔ صحیح اب ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارے سماج میں کتابیں چھپیں گی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپیں گی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیپر بک کو لے لیں گے، جی اور پڑھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ پیپر بک کا مستقبل کوئی روشن ہے۔ صحیح ہاں بک ریڈنگ کا روشن مستقبل تو ہے، جی یعنی علم کا مستقبل تو اسی طرح سے ہے، صحیح لیکن وہ اب پیپر ریڈنگ کے ساتھ نہیں ہے۔ جی ہماری جو موسٹلی نوجوان نسل ہے یا ہم بھی اور ہم سے جو بعد کی نسل ہے یا قریب قریب کی جو نسلیں ہیں جی یا لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اب کتاب نہیں پڑھتے، جی اب یا تو وہ کسی ویب سائٹ سے چیزیں پڑھتے ہیں جی یا سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، کتاب بھی پڑھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ویب جو لائبریری ہے، جی ای لائبریری ای سے پڑھیں لائبریری یا آن لائن لائبریری اس جی سے پڑھتے ہیں، صحیح یعنی لائبریری جانا اب ضرورت نہیں رہی۔ صحیح مثلا میں اگر اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں کسی موضوع پر جب بھی کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں، جی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لائبریری جاتے تھے، وہاں سے کتابیں ڈھونڈتے تھے، جی پین کو کہنا، لائبریرین کو کہنا، ساری وہ کیٹلاگ دیکھنا، پھر الماری کھولنا، پھر ایک ایک کتاب کو ڈھونڈنا، پھر جی لے آنا، پھر جی مطلوبہ ٹاپک نکالنا، صحیح یعنی یہ اچھا خاصا مشکل کام ہوتا۔ جی اب جب ہم مطلوبہ ٹاپک کو ہی سرچ کرتے ہیں تو وہ مطلوبہ ٹاپک کی کتابیں سامنے لے آتا ہے، پھر مطلوبہ ٹاپک میں وہ مطلوبہ یعنی وہ جو مطلوبہ ٹاپک ہے وہ ہمارے ساتھ۔ صحیح تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ بک ریڈنگ کا سلسلہ بڑھے، جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قارئین کی تعداد بڑھے یا ہم نوجوان نسل کو کوئی سکھانا چاہتے جی ہیں، تو پھر سوشل میڈیا پہ لکھیں، صحیح کتاب بھی آپ سوشل میڈیا پہ رکھیں، صحیح گوگل پہ رکھیں، ریختہ لائبریری پہ رکھیں، اپنی کوئی آن لائن لائبریری بنا لیں، تو پھر بچوں کی یا نوجوان نسل کی اپروچ میں وہ کتاب آتی ہے۔ صحیح اگر آپ پیپر ریڈنگ پیپر بک چھپوا دیتے ہیں اور اسے شیلف میں رکھ دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ شیلف کا تالا کھولے گی اور پھر وہ جا کر تو وہ نہیں پڑے گی، جو بھی اس کے پاس وقت بچتا ہے وہ موبائل اسکرین پہ ہی سر ہوتا ہے۔ میرا سوال کا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اسٹوڈنٹ یا کوئی مطالعہ کرنے والا فرد پیپر پہ چھپی ہوئی کتاب کو پڑھے، جی یعنی کتاب بینی سے مراد کتاب کو پڑھنا ہے، چاہے وہ پڑھے نیٹ اپنا آن لائن پڑھے جی یا فزیکلی کتاب کو اٹھا کے پڑھے، جی ٹھیک ہے؟ یعنی مطالعے کا شوق اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی تو کم ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مطالعہ کرنے کا جو شوق ہے نا وہ جی کم ہو، صحیح ہمیں اس لیے کم لگتا ہے کہ چونکہ ہم نا وہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کتابیں کون نکلوا رہے ہیں، کس کتابیں ہیں، صحیح کتنی ہیں۔
वही सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे देखें, आप उस पे देखें, फेसबुक पे देखें, क्या जो मुबाहिस हैं, मॉडर्न मुबाहिस हैं, जी उनको तलाश करने वाले या देखने वाले हैं कितने हैं, सही या उनकी एज क्या है। सही मसलन मैं टूटे फूटे अल्फाज फेसबुक पे लिखता हूँ, सही मैं जब उसका एनालिसिस देखता हूँ तो 20 से 30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, जी वो मेरी उस तहरीर को पढ़ने वाले ज्यादा हैं। सही अच्छा, पढ़ते तो हैं, अगर हम कहें कि वो नहीं पढ़ रहे तो नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं। फिर वो पूरा उसका सिनाप्सिस या खाका दिखा देते हैं कि कौन कौन किस उम्र के लोग, जी किस जेंडर के लोग जो हैं आपकी तहरीर पढ़ते, तो पढ़ते तो है नौजवान, सही लेकिन वो पढ़ते सोशल मीडिया पे। सही। अच्छा, एक सवाल है कि गवर्नमेंट ने पीका एक्ट जो नाफिज किया है, अ, हर किस्म यानी फेसबुक पे बात करने वाला, यूट्यूब पे बात करने वाला और किताब लिखने वाला भी उसकी दाद में आता है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर है कि ये हुकूमतें, सवाल हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल रहमान फरीदी साहब का है, मैं ये सवाल आपसे कतल ना करता। देखिए जी, ये तो हुकूमतों के बनाए हुए कानून होते जी हैं। उन कवानीन में तो हम उतनी बात कर सकेंगे जितनी वो हमें लचक देंगे। जी तो अगर सामने आपके दीवार हो और सख्त दीवार हो, तो मैं नहीं समझता, या मेरा मशवरा तो ये नहीं है कि आप उस पर टकरे मारना शुरू करें जी और आप ये कहें कि मैं दीवार तोड़ लूंगा। जी तो दीवार तो नहीं तोड़ी जा सकती। सही तो फिर लिखने पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, ये तो दीवारें तोड़ने वाले इस तरह से तो नहीं होते कि जंग करेंगे। जी हमारा मकसद जंग करना नहीं है। जी फिर ये है कि पाकिस्तानी जो समाज है वो हुकूमती सतह पर हो या समाजी सतह पर हो, घुटन का शिकार तो है। जी आज़ादी इजहार जो फर्द का बुनियादी हक है वो दस्तयाब नहीं है। सही तो जिस माशरे में आज़ादी इजहार ना हो, तो उस वहाँ क्या बात की जा सकती है और कैसे की जा सकती सही है। अगर आप हुकूमती ये पाबंदियां ना भी हो, जी मसलन ये पीका एक्ट नाफिज ही ना हो, जी तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी मन चाही गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं में है, तो फिर पीका एक्ट तो कुछ भी नहीं है ना। जी पीका एक्ट से पहले ही समाजी तौर पर हम घुटन का शिकार हैं और हम खुलकर अपनी बात करने का अख्तियार नहीं रखते। जी फिर बिलखसूस जो नए मबाहिस हैं, जी जो पूरी वर्ल्ड में ज़ेर बहस हैं, तो हम तो पहले ही उन मबाहिस की तरफ से आंख बंद किए बैठे हैं। सही। अगर कोई ऐसी गुफ्तगू हम करते भी हैं तो वो पाबंदी की जाती है। जी फरीदी साहब हैं हमारे सीनियर साहब भी दोस्त हैं, जी तो ये जो भी सवाल पूछेंगे मुश्किल और साफियाना होगा, जी तो हम क्यों ना अपने मौजू की तरफ आ जाएं। जी हम बात कर रहे थे एहसास ज़िंदगी की, जी बिल्कुल तो एहसास इसका अगला पोर्शन आप बता रहे थे कि तारीख और तहजीब के हवाले से है, जी तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। तारीख का जो पोर्शन है वो, जैसा कि अमूमी तौर पर तारीख के साथ हम मुखातिब होते हैं, जी अख्तर वहाब साहब ने भी तारीख के साथ मुखातिब होने की कोशिश की है। जी और तारीख जो मैं समझता जी हूँ, या जो तारीख पेश की गई है, या जी वैसे अमूमी तौर पर भी जो तारीख लिखी जाती है, जी तो वो तारीख लिखी जाती है शाहों की, शाम सही बादशाहों की लिखी जाती है, ताकतवर की लिखी जाती है, जी शहरों की लिखी जाती है। सही उस तारीख में अवाम नजर नहीं आती। सही तो अगर तारीख के इस सफर में अवाम भी नजर आ जाते, जी शानदार होता। सही इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अख्तर वहाब साहब ने तारीख पर गुफ्तगू करते हुए, तारीख पर लिखते हुए कोई बेहतर काम नहीं किया, नहीं। सही उन्होंने बिल्कुल शानदार काम किया जी कि जैसे तारीख लिखी जाती है उसी तरह ही लिखने की उन्होंने कोशिश की है। जी और लिया की तारीख हो या इसी तरह से जनाब मुस्लिम तारीख हो, जी पाकिस्तान की जो तहरीक है जी उसकी तारीख हो जिसका यहाँ पर जिक्र आया है, जी या लिया में जो बादशाह है उसका जो जिक्र आया है, जी तो उन्होंने तारीख को बयान करने की कोशिश की है, बयानी अंदाज, जी बगैर तारीख पर तबसरा किए। सही तो ये बेहतरीन या अच्छा मौलिक बयान कर देता है, अपनी राय नहीं देता। सही तो अख्तर वहाब साहब ने भी तारीख को बयान किया है बड़े खूबसूरत।
बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो तारीफ लैया की है जी उस तारीफ को हमारे सामने पेश करने की कोशिश सही। जी वैसे मार साहब ये तारीफ वाला जो पोर्शन है जी तो मैंने भी बड़े से शौक से पढ़ा है। जी इसमें मार साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई है कि उन्होंने वादी सिंध खसूसन मुल्तान की तारीख के पौने 200 साल जी जी जिसका जिक्र किताब तारीख की किताबों में नहीं मिलता, जी जी बेशतर मौरखीन ने उस हिस्से को नज़रअंदाज किया है। जी तो मार साहब ने जस्तजू करके वो जो पौने 200 साल का गैप था जी जी उसको भी फिल करने की कोशिश की यकीनन है। ये उनका बड़ा काम जी मेहनत की है तारीख का जो खला था उसे करने की कोशिश की जी है वो जैसे मुल्तान की हुकूमत की बात चलती है जी तो पौने 200 साल जो मकामी हुक्मरानों का दौर था उसे हदफ किया गया है। जी मौरखीन की अपनी मजबूरियां रही होंगी तो उस हवाले से ये भी एक खासे की चीज़ है कि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब हम ये तारीख पढ़ते हैं मुल्तान की तो उसमें पौने 200 बरस का एक जो गैप है उसकी तारीख यहाँ पे खामोश हो जाती है। उस अरसे को मौरख लिखने से लिखने की बजाय पौने 200 बरस आगे चला जाता है। तो वो हिस्सा ज़रूर पढ़िएगा, वो ज़रूर आपके लिए आप अपना मुल्तान की तारीख को समझने के लिए बेहतरीन साबित होगा। जी जी आप जी सही सर। कह रहे हैं तारीख तो जी या लिखवाई जाती है जी बादशाहों के मुलाजिम होते हैं तारीख लिखते हैं जी तो वो बादशाहों की इमा पर लिखते इमा और सही मर्जी के मुताबिक लिखते सही हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि तारीख लिखने वाला हो बादशाह का तर्कदार भी हो फिर जी वो बादशाह की मर्जी के बगैर तारीख लिखे जी हमारी जो मुल्तान की तारीख है या सिंध की तारीख है तो इसमें ज़्यादातर जो तारीख हमें मिलती है वो बैरूनी जी हुक्मरानों की मिलती है जी तो मकामी हुक्मरान बैरूनी लोगों को कब पसंद सही फिर बैरूनी लोगों ने तारीख लिखवाई है क्योंकि उनका जो दौर हुकूमत है तवील दौरानी है सही तो जब वो तवील दौरानिए तक यहाँ पर या तवील दौर तक हुक्मरान रहे हैं जी और तारीख भी उन्होंने लिखवाई है अपने पेड मुलाजमीन से जी तो मकामी लोगों को जाहिर है कि उन्होंने फिर अदब भी करना तो फिर वहाब साहब ने बहरहाल मेहनत की है मेरे ख्याल में हमारी इस बात से फरीदी साहब को जो पी का एक्ट है उसका जवाब भी मिल गया होगा। जी तो अब इस किताब के हवाले से आप अपना ऐसी कोई बात जो आप करना चाहते हो नहीं कर सके या मैंने सवाल नहीं किया वो आप फरमा दीजिए, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल ये जी किताब जो है वो इसमें एक बहस या एक हिस्सा जिस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए जी वो है अदब का अदबी तनकीद का जी जिसमें सिर्फ पहला जो आर्टिकल है उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर जी लेते हैं जी वो है पाकिस्तानी अदब की बहस और मोहम्मद जी हमारी उर्दू तनकीद में मोहम्मद हसन अस्करी बड़ा नाम है जी और तनकीदी जो दबिस्तान में जी तनकीद से वाबस्ता लोग हैं जी मोहम्मद हसन अस्करी को बड़ी वक़्त की नज़र से सही तो मोहम्मद हसन अस्करी ने क्या लिखा कैसे लिखा कब लिखा जी फिर पाकिस्तानी अदब की बहस है क्या जी तो इस पर अख्तर वहाब साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तानी अदब की बहस समझाने की कोशिश की है सही कि मोहम्मद हसन अस्करी के जहन में क्या चल रहा जी कभी तो वो अदब बराए अदब का नारा लगाते थे जी और बड़े अलमबरदार हुआ करते थे सही कि अदब तो वही है जो इंसान को हज़ फराहम करे खुशी जी फराहम करे मसरत का बाइस बाय हो फिर तरक्की पसंदों के वो खिलाफ हुआ करते थे जी ये मकसद का जो अदब था उसके वो खिलाफ हुआ करते सही फिर वो पाकिस्तानी अदब की बहस ले बैठे फिर उसके बाद इस्लामी अदब का इस्लामी नारा अदब लगा दिया जी तो अदब ना तो पाकिस्तानी होता है ना इस्लामी होता है ना तरक्की पसंद होता है गैर तरक्की पसंद जी अदब तो जाहिर है कि अदब है जी आर्ट तो आर्ट होता जी है आर्ट को हम किसी खाने में तकसीम तो नहीं तकसीम कर नहीं सकते कर सकते बिल्कुल। अख्तर वहाब साहब ने जाहिर है कि मोहम्मद हसन अस्करी बड़ा नाम है उस जी पर गुफ्तगू करना यकीनन अख्तर वहाब साहब जैसे ही बड़े आदमी को देता है जी तो उन्होंने इसमें मोहम्मद हसन अस्करी की जो सारी बहस है पाकिस्तानी उसको समेटा है बड़ी कामयाबी से सही तो तारफी जो यानी तनकीद पर या तनकीद में जी जो पहला ही मजमून है वो ये दिखाता है कि
عسکری کو کیسے سمجھا, کس طرح سمجھا, اور پاکستانی ادب کو کس طرح صحیح. میں ٹھیک ہے. ہم جی ناظرین, آپ سن رہے تھے پروگرام ادب رنگ. آج ہمارا موضوع گفتگو تھا ملک مدثر شبیر کی مرتبہ کتاب احساس زندگی. تو ناظرین, آپ نے یقیناً اس کتاب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی ہوگی. ابیہ علی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہترین پروگرام. جی ناظرین, اگر آپ بھی اس کتاب کے حوالے سے یا آج کے موضوع کے حوالے سے یا ہمارے پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ لکھیے, اور اگلے پروگرام تک دیجیے اپنے میزبان عبداللطیف قمر اور پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی کو اجازت. اللہ حافظ.